ہشتم مضمون سائنس سبق نمبر 5 جوہر کی اندرونی ساخت۔ بچوں، پچھلی جماعتوں میں ہم نے مادہ، جوہر، سالمہ اور عنصر کسے کہتے ہیں ان اصطلاحات کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مادہ سالموں سے مل کر بنتا ہے اور سالمہ جوہروں سے مل کر تشکیل پاتا ہے، یعنی جوہر مادے کی سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ مثال کے طور پر چاک یہ جو ہے ایک مادہ ہے، اور چاک جو ہے اس کے باریک باریک ذرات سے یعنی سالموں سے مل کر بنتا ہے، اور چاک کے جو یہ سالمے ہیں جوہر سے مل کر تشکیل پاتے ہیں۔ یہاں پر تمام طبعی اور کیمیائی تبدیلیوں میں اپنی شناخت قائم رکھنے والا سب سے مہین ذرہ جوہر کہلاتا ہے۔ دیکھو بچوں، یہاں پر خاکہ 5.1 دیا گیا ہے۔ یہاں پر اشیاء کی قسموں کا یہ خاکہ ہے، اس خاکے کو ہمیں مکمل کرنا ہے۔ اس خاکے میں اشیاء کے نام، ضابطے، اشیاء کا سب سے چھوٹا ذرہ اور اشیاء کی قسم دی گئی ہے۔ اس بنا پر ہمیں یہ خاکہ مکمل کرنا ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سا یہ خاکہ ہے۔ اشیاء کے نام میں سب سے پہلے ہے پانی۔ پانی کا ضابطہ کیا ہے؟ H2O۔ یہ ایک سالمہ ہے۔ اب اس کے اندر سالمے میں ایک ہی قسم کے جوہر ہیں یا مختلف قسم کے؟ تو یہاں پر آئے گا مختلف قسم کے، کیونکہ پانی میں ہائیڈروجن اور آکسیجن دو طرح کے سالمے ہیں۔ یہ عناصر ہے یا مرکب ہے؟ تو یہ مرکب ہے۔ اسی طرح سے آکسیجن کا ضابطہ ہے O2۔ یہ کیا ہے؟ سالمہ ہے، اور یہ اس میں ایک ہی طرح کے جوہر ہے، اور یہ ایک عناصر ہے۔ اس کے بعد ہے ہیلیم۔ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ He۔ یہ جو ہے جوہر ہے، اور اس کے اندر ایک ہی قسم کے جوہر ہیں، اور یہ بھی کیا ہے؟ عناصر ہے۔ اسی طرح سے ہائیڈروجن H2، یہ کیا ہے؟ ایک سالمہ ہے، اور اس میں ایک ہی قسم کے جوہر ہیں، اس لیے یہ کیا ہے؟ عناصر ہے۔ اسی طرح سے امونیا کا ضابطہ کیا ہے؟ NH3۔ یہ کیا ہے؟ سالمہ ہے، اور اس کے اندر سالمے کے اندر مختلف قسم کے جوہر ہیں، اور یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اسی طرح سے نائٹروجن، میتھین، ایرگون، نیون اور کلورین، یہ آپ کو بطور ہوم ورک کے طور پر دیا جا رہا ہے، اسے آپ نے خود سے مکمل کرنا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گزشتہ جماعتوں میں آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ اشیاء کا باریک ترین ذرہ سالمہ ہے۔ کچھ اشیاء کے سالموں میں ایک ہی جوہر ہوتا ہے۔ سالمہ جوہروں کے ملاپ سے تیار ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیمیائی ملاپ میں حصہ لینے والے عنصر کا باریک ترین ذرہ جوہر ہوتا ہے۔ جوہر کا تصور 2500 سال سے بھی زیادہ قدیم ہے، لیکن یہ تصور زمانے کی غفلت کا شکار ہو گیا۔ جدید زمانے کے سائنسدانوں نے تجربات کے ذریعے جوہر ہی نہیں بلکہ اس کے اندرونی ساخت کی بھی وضاحت کی ہے۔ اس کا آغاز ڈالٹن کے جوہری نظریے سے ہوا۔ دیکھو بچوں، اس سبق میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ جوہر کی اندرونی ساخت کو مختلف سائنسدانوں نے کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر کیا آپ جانتے ہیں؟ بھارتی سائنسداں کنارڈ 1600 سال قبل مسیح کے نظریے کے مطابق مادے کے باریک ذروں کی تقسیم کی ایک حد ہوتی ہے، یعنی ایک حد تک کوئی چیز کے ہم باریک ذرات یا ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ مادہ جن نا تقسیم پذیر ذرات سے بنا ہے، انہیں کنارڈ نے جوہر کا نام دیا، یعنی سب سے مہین ذرہ، سب سے باریک، جو کہ ہمیں کھلی آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتا، اسے دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ خوردبین کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جوہر ناقابل فنا ہے، مطلب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ یونانی فلسفی ڈیموکریٹس 5ویں صدی قبل مسیح نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ مادہ
چھوٹے چھوٹے ذروں سے بنا ہوتا ہے جنہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ مادے کے باریک ترین ذرے کو ڈیموکریٹس نے ایٹم نام دیا۔ ایٹم یہ جو لفظ ہے یونانی لفظ ہے۔ یونانی زبان میں ایٹوماس یعنی ناقابل تقسیم، مطلب جسے ہم تقسیم نہیں کر سکتے، جسے دوبارہ باریک ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم ڈالٹن کا جوہری نظریہ دیکھیں گے۔ سن 1830 میں برطانوی سائنسداں جان ڈالٹن نے مشہور جوہری نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق مادہ جوہر سے مل کر بنتا ہے اور جوہر نا تقسیم پذیر اور ناقابل فنا ذرہ ہے۔ ایک عنصر کے تمام جوہر مماثل ہوتے ہیں، مطلب ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ مختلف عناصر کے جوہر مختلف ہوتے ہیں اور ان کی جسامت بھی مختلف ہوتی ہے۔ یہاں ہم مثال کے طور پر دیکھیں گے، جیسا کہ ہائیڈروجن یہ ایک عنصر ہے، تو ہائیڈروجن میں موجود تمام جوہر ایک جیسے ہوں گے، مگر ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ دو الگ الگ عنصر ہیں، ان کے اندر موجود جوہر بھی کیسے ہوں گے؟ مختلف ہوں گے اور ان کی جسامت بھی الگ الگ ہوگی۔ عمل کیجیے۔ بوندی کے لڈو کی اندرونی ساخت اس کے باریک ذروں یعنی بوندی کے ایک دوسرے سے چپکنے کے سبب تیار ہوتی ہے، لیکن ٹھوس گیند کی اندرونی ساخت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ڈالٹن کا وضاحت کردہ جوہر کسی سخت ٹھوس کرے کی طرح کوئی ساخت نہ رکھنے والا ہے۔ ڈالٹن کے جوہری نظریے کے مطابق جوہر میں مادے کی تقسیم ایک جیسی ہوتی ہے۔ سن 1897 میں جے تھامسن نامی سائنسداں نے جوہر کے اندر موجود منفی برقیدہ ذروں کو دریافت کیا اور ڈالٹن کے نظریے کو جھٹکا لگا۔ تھامسن نے تجربات کے ذریعے ثابت کیا کہ جوہر کے اندر موجود منفی برقیدہ ذروں کی جسامت ہائیڈروجن جوہر کی بنسبت 1800 گنا کم ہے۔ ان ذروں کو الیکٹران نام دیا گیا۔ تمام عام مادے قدرتی طور پر برقی نقطہ نظر سے معتدل ہوتے ہیں، یعنی مادے کے سالمات اور وہ جوہر جن کے کیمیائی ملاپ سے یہ دونوں بنتے ہیں برقی طور پر معتدل ہوتے ہیں۔ اندرون میں منفی برقیدہ الیکٹران کے باوجود جوہر معتدل کس طرح ہوتا ہے؟ تھامسن نے جوہر کی ساخت کو پڈنگ کی طرح بتا کر اس مشکل کو دور کیا۔ اب ہم تھامسن کی آلوچہ پڈنگ جوہری ساخت دیکھیں گے۔ تھامسن کے ذریعے سن 1904 میں پیش کی گئی جوہر کی پہلی ساخت پلم پڈنگ جیسی ہے۔ اس ساخت کے مطابق جوہر میں چاروں طرف مثبت برقی بار کا پھیلاؤ ہوتا ہے، جس پر منفی برقیدہ الیکٹران جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان تمام مثبت برقی بار کا توازن الیکٹران پر موجود منفی برقی بار کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے جوہر برقی طور پر معتدل ہوتا ہے۔ معتدل مطلب نہ ہی وہ پازیٹیو ہوتا ہے نہ ہی نگیٹیو ہوتا ہے، مطلب مثبت اور منفی برقیدوں کی تعداد جو ہے مساوی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پلم پڈنگ یا پلم کیک کرسمس کے وقت بنایا جاتا ہے؟ ماضی میں مغربی ممالک میں آلوچہ خوبانی کے خشک کیے ہوئے ٹکڑے اس میں ملائے جاتے تھے۔ آج کل اس کی جگہ کشمش یا کھجور کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں۔ سبق کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔